من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد بحث گفتگو چل رہا تھا آیون ہماری عقد فضولی کے حوالے سے ہیں اور عقد فضولی کے شق اول پر تقریباً گفتگو مکمل ہوئی ہے کہ جس میں مسئلہ کیا تھا کہ جس میں فضولی عقد کرتا ہے غیر کے مال پر اور مالک کی طرف سے منع سابق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور عقد کس کے لیے تھا؟ مالک کے لیے. یکون العقد للمالک مع عدم سبق منع منہ، یہ ہمارا موضوع گفتگو تھا اور اس پر گفتگو تقریباً مکمل ہوا ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو موضوع ہے اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. المسئلہ ثانیہ پر ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یکون العقد للمالک، یعنی ایک لحاظ سے بحث اول کے ساتھ مشترک ہے. مشترک کس میں ہے؟ اس میں مشترک ہے کہ عقد مالک کے لیے. پہلے میں بھی عقد کس کے لیے تھا؟ مالک کے لیے تھا، اور یہ بھی اس میں عقد مالک کے لیے ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ اس میں عدم سبق منع ہوا، لیکن آنے والے بحث میں کیا ہے؟ مع سبق منع من المالک ہے. یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ جہاں پر عقد مالک کے لیے ہو اور مالک کی طرف سے منع سابق ہو، یعنی پہلے مالک کی طرف سے ممنوعیت موجود ہے، اس کے باوجود بھی فضولی نے، مثلا آپ میں سے کسی نے کتاب میرے پاس بطور امانت رکھا تھا اور پہلے مجھے بتایا تھا کہ اس کتاب کو آپ نے فروغ نہیں کرنا ہے، ٹھیک، کتاب کو آپ کو کسی کو دینا یا فروغ کرنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے اپنی طرف سے آپ کی کتاب کو کیا کیا؟ فروغ کیا. کیوں فروغ کیا؟ اس نیت سے فروغ کیا کہ کتاب کی قیمت لا کر مالک کو دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا موضوع ہے گفتگو، ٹھیک ہے. المسألۃ الثانیۃ ان یسبقہ منع المالک، ان یسبقہ یعنی اس سے پہلے ہو کی ضمیر کہاں جاتا ہے؟ عقد فضولی، یعنی اس عقد فضولی سے پہلے ہو. کیا پہلے ہو عقد فضولی سے پہلے؟ منع المالک، مالک کی منع، یعنی مالک نے پہلے روکا ہوا ہے. یعنی یہاں پر دو کام ہوا ہے اور وہ دونوں تقدم و تاخر ہیں. تقدم کیا ہے؟ مالک کی طرف سے منع مقدم ہے، اور مؤخر کیا ہے؟ عقد بعد میں ہوا ہے. اور کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ فضولی کے ذریعے سے. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ مالک کی طرف سے منع موجود ہے. ان یسبقہ منع المالک، اس عقد فضولی سے پہلے کیا ہے؟ اس مالک کی طرف سے ممنوعیت ہے، اس نے آپ کو منع کیا ہوا ہے، آپ کو فروغ کرنے سے روکا ہوا ہے مثلا. ہاں جی. اب یہاں پر ہم نے بحث کرنا ہے کہ آئے یہ والا جو عقد فضولی ہے کیا صحیح ہے یا باطل ہے. سوال کیا ہے اس میں؟ وہی پہلے والا سوال، فهل هذا النوع من العقد الفضولی ہوا صحیح او غیر صحیح؟ یہ ہمارا سوال ہے، ٹھیک ہے. اس سوال کا ہم نے جواب دینا ہے. تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس میں دو نظریں ہیں. اس سوال کے جواب میں دو نظریں ہیں، لیکن آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پہلے والا عقد فضولی میں کیا تھا؟ دو نظریں تھا نا، کہ جہاں پر منع سابق نہ ہو مالک کی طرف سے، اس میں دو نظریں ہیں. بعض علماء اعلام کس سے قائل ہیں؟ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اور بعض علماء اعلام اس کو کیا سمجھتے تھے؟ باطل. اب جو بات پہلے والے مرحلے میں عقد فضولی کو باطل سمجھتے ہیں وہ والے افراد ہمارے اس بحث میں محل نزاع کا طرف نہیں ہیں، کیونکہ جو پہلے کو باطل سمجھتے ہیں ان کے نظر میں یہ والا کیا ہے؟ بطرق اولا باطل ہے. تو لہٰذا ہمارا جو اختلاف کا جو فریق ہے وہ پہلے والا گروپ نہیں ہے جو باطل سمجھتے ہیں. وہ باطل والا ہمارے موضوع کے اندر شامل، وہ پہلے سے خارج ہیں. بلکہ اختلاف کس کے درمیان میں ہے؟ جو پہلے والا عقد فضولی کو صحیح سمجھتے ہیں، جو پہلے والا عقد فضولی کو صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر یہاں آ کر اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اس کو بھی صحیح سمجھتا ہے لیکن دوسرا گروہ اس کو باطل سمجھتا ہے. سمجھ آنے رہا ہے؟ والمشہور ایضاً صحتہ، تو پھر جو قائلین بالصحہ ہے ان کے ہاں دو نظریں ہیں. تو ان میں سے ایک گروپ کس کے قائل ہیں؟ وہ اس نوع والے فضولی کو بھی صحیح سمجھتا ہے. جس طرح پہلے والے کو صحیح سمجھتا تھا، اس والے نوع کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ صحیح سمجھتا ہے. تو لہذا ان کا مشہور نظریہ کیا ہے؟ والمشہور ایضاً. ایضاً کا اشارہ کیوں دیا؟ لفظ ایضاً کیوں آیا؟ کما انہم قائلون بالصحہ فی النوع السابق فکذالک ایضاً یقولون بالصحہ ہونا. یہی ایضاً سے کہا کیونکہ ایک مرحلے میں ایک نظریے کو اپنایا تھا، وہی نظریہ یہاں پر بھی اپنایا ہے. لفظ بھی وہاں آتا ہے. یہاں پہلے اسی نظریے کو پہلے کے مرتبہ کسی نے کہا ہو تو پھر بھی لفظ بھی آتا ہے نا.
تو لہٰذا یہاں پر بھی صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی وہ صحت کے قائل تھے، سمجھا نا؟ والمشہور ایضاً صحت، مشہور کا نظر یہاں پر بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ والا عقد فضولی بھی کیا ان کے نظر میں صحیح ہے۔ یہ قول اول ہے، یہ قول اول ہے۔ اب اس کے بعد قول ثانی کی طرف یہاں سے آگے اشارہ ہو رہا ہے۔ وَحُكِيَ عَنْ فخر الدین، فخر الدین کون ہے؟ علامہ کا بیٹا ہے نا، تو فخر الدین سے حکایت ہوئی ہے، لیکن شارح نے لکھا ہے کہ یہاں فخر الدین سے حکایت سے مراد یعنی کسی نے فخر الدین سے حکایت نہیں کیا ہے، بلکہ خود فخر الدین حکایت کرنے والا ہے کسی اور کی طرف سے۔ یہ شرح حالت ظاہراً عبارت سے تو لگتا ہے کہ کسی نے فخر الدین سے حکایت کی ہے، لیکن شرح کرنے والے لکھتے ہیں کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے، حاکی فخر الدین خود ہیں، نہ کہ ایک بندے نے فخر الدین سے حکایت کی ہوں، بلکہ فخر الدین خود نے کسی بعض علماء سے حکایت کی ہے۔ یہ کہا، ٹھیک ہے جی، فخر الدین نے حکایت کی ہے کسی بعض علماء سے، کیا ہے وہ حاکی، وہ حکایت کرنے والا قول کیا ہے؟ کون سا قول ہے؟ ان بعض المجوزین للفضولی، تو حکایت یعنی یہ قول ثانی کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو بطلان کے قائلین ہیں، تو یہ بعض علماء اعلام وہ ہیں کہ ان بعض المجوزین للفضولی، یہ عقد فضولی کے جواز کے بعض قائلین، جو عقد فضولی کو جائز سمجھتا ہے، جو عقد فضولی کو صحیح سمجھتا ہے، کب؟ صورت اول میں فضولی سمجھا جائے، کیونکہ قدر متعقن کون سا والا ہے عقد فضولی کا؟ وہی صورت اول ہے نا۔ جو افراد عقد فضولی کو جائز سمجھتا ہے، شق اول کے اندر اس کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ افراد کیا کرا دیتے ہیں؟ اعتبران، یعنی یہ مطلق ہے۔ جو علماء اعلام عقد فضولی کو جائز سمجھتے ہیں یا اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ان میں سے بعض علماء نے کیا فرمایا ہے؟ اعتبر سبق نہی المالک، کہ انہوں نے کیا کرا دیا ہے؟ عدم السبق نہی المالک، معذرت کے ساتھ، عدم السبق نہی المالک، ان بعض المجوزین للفضولی اعتبر ماذا؟ اعتبر عدم السبق نہی المالک۔ یہ فخر الدین نے بعض علماء سے حکایت کر کے فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بعض علماء وہ ہیں جو عقد فضولی کو تو جائز سمجھتے ہیں، عقد فضولی کو تو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن عقد فضولی کو صحیح سمجھنے کے لیے ایک شرط انہوں نے رکھا ہے۔ کیا شرط رکھا ہے؟ کہ عقد فضولی اس شرط کے ساتھ صحیح ہے کہ اگر اس سے پہلے مالک کی طرف سے ممنوعیات نہ ہو، تو لہٰذا اس بنا پر انہوں نے عقد فضولی کو دو شقوں میں تقسیم کیا کہ جس عقد فضولی سے پہلے مالک کے منع سابق نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے، اور جس عقد فضولی سے پہلے مالک کی طرف سے کیا ہو؟ منع سابق ہو، تو وہ عقد فضولی ان کے نظر میں صحیح نہیں، اور یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقد فضولی کا جو شق ثانی کہ جس میں مالک کی طرف سے منع سابق موجود ہے، یا ان علماء کے نظر میں درست ہے یا نہیں ہے؟ جو ان کے نظر میں درست، کیونکہ انہوں نے کیا شرط قرار دیا تھا؟ مالک کے طرف سے منع سابق نہیں ہونا چاہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ منع سابق ہے، تو لہٰذا اس بنا پر یہ والے شق ان علماء کے نظر میں درست نہیں ہے۔ ان بعض المجوزین للفضولی، جو افراد بعض علماء جو فضولی کو تو جائز سمجھتے ہیں، فضولی کے تو صحت کے قائل ہیں، لیکن اعتبرا، لیکن شرط رکھا ہے انہوں نے، معتبر رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ کہ عدم السبق نہی المالک کی، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مالک کی طرف سے ممنوعیت سابقہ، مالک کی طرف سے پہلے سے رد نہیں ہونا چاہیے، رد وغیرہ ثابت، اگر رد ثابت ہو تو پھر وہ فضولی صحیح نہیں ہے۔ یہ تو بعض نے کہا ہے نا، لیکن وہ بعض کون سا؟ اس کے مصادر تو معلوم ہونا چاہیے نا، کہ وہ بعض کون سے لوگ ہیں کہ جن کی عبارت سے یہ مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ان کا کوئی فرق خارج میں ہمیں معلوم تو ہو جائے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں، تو اس کی طرف مصداق کی اشارہ، اب یہاں سے آگے مصداق کی طرف اشارہ، وہ بعض کون ہیں؟ من ہوا ھذا البعض وَيَلُوهُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف اشارہ ہو جاتے ہیں، یلوہ سے مراد یعنی اشارتاً و کنایتاً، اس مطلب کی جانب اشارہ ہونا، یعنی صراحتاً انہوں نے کہا تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے کلمات اور الفاظ کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ان الفاظ سے اشارتاً ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ والا نظریہ ہے، یلوہ کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَلُوهُ إِلَيْهِ، اور اسی قول کی جانب اشارہ ہوتی ہے، ایک اشارہ ہمیں مل جاتا ہے، کہاں سے مل جاتا ہے؟ ما عن التذکرہ، اس عبارت سے ہمیں مل جاتا ہے جو تذکرہ کے اندر ہے، علامہ حلی کی کتاب ہے نا تذکرہ، اس کے اندر اس کی عبارات سے ہمیں یہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے۔ کہاں پر؟ تذکرہ کی کس بحث کے اندر سے؟
فی باب النکاح، یعنی کتاب تذکرہ کے باب نکاح کے اندر علامہ ہلدی نے جو مطلب وہاں بیان کیا ہے، جو عبارت انہوں نے بیان کیا ہے، اس عبارت کے ظاہر سے اشارتاً ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا بھی یہی والا نظر، کون سا والا نظریہ کہ مالک کے تسمن سابق نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیسے کیف یفہم ھذا، ہم سوال کریں گے کہ کیف نفہم ھذا المطلب من عبارت تذکرہ، تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے من حمل نبوی، کیونکہ تذکرہ میں علامہ نے کیا کیا ہے؟ ایک روایت کو ذکر کیا ہے جو کہ حدیث نبوی ہے، رسول اللہ کی ایک مشہور حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ یہ ہے ایما عبد او ایما عبد، کوئی بھی غلام، عبد یعنی غلام، تزوج بغیر اذن مولاہ، کہ جس غلام نے بھی کیا ہو؟ اپنے مولا کے اذن کے بغیر کسی خاتون سے نکاح کیا ہو۔ کوئی بھی غلام جو کیا کرتا ہے؟ اپنے مولا کے اذن کے بغیر تزویج کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو فہو آہر، تو پھر وہ بندہ آہر، آہر کا مطلب ہوتا ہے زانی۔ آہر کا معنی کیا ہے؟ یعنی گویا کہ اس کا نکاح درست نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مولا کے اذن کے بغیر اس نے کیا، یہ معاملہ فضولی ہے۔ اگر فضولی صحیح ہو جائے تو پھر یہ نکاح صحیح ہونا تھا، اور نکاح صحیح ہونے کے نتیجے میں پھر اس کا جو معاملہ ہے، جو بیوی کے ساتھ جو کیا ہے، وہ صحیح کیا ہونا تھا؟ شرعی طور میں جائز ہونا تھا۔ لیکن فرض کرے اس سے پہلے منع سابق موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا نکاح صحیح نہیں ہوا۔ جب نکاح صحیح نہیں ہوا پھر بھی اس عورت کے ساتھ جو جنسی تعلقات قائم کرے گا، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر وہ آخر ہوگا نا، زانی ہوگا۔ آخر کا معنی کیا ہے؟ وہ زانی ہے، یہ والی عبارت۔ اب یہ والی روایات ظاہراً تو عام ہیں، یہ روایت ظاہراً عام ہیں، اس میں کیا کہا ہے؟ مولا کے اذن کے بغیر اگر کسی غلام نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو تو پھر وہ زانی ہے۔ اب اس میں یہ والا قید نہیں لگا ہے کہ آیا اس سے پہلے مولا کی طرف سے منع سابق ہو یا مولا کی طرف سے منع سابق نہ ہو، اس حوالے سے کوئی قید نہیں ہے۔ ظاہراً کیا ہے؟ یہ مطلق ہے، لیکن علامہ نے کیا کیا ہے؟ اس مطلق کو مقید کیا ہے، اس کو حمل کیا اسی والے صورت کے ساتھ، ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ والی روایت ہے بعد تضعیف السند، اس روایت کے حوالے سے علامہ نے ایک بات یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کی سند کو کیا قرار دیا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ نے کیا کہا کہ اس روایت کا جو ہمارے روایت نبوی ہے، اس کا سند اس میں کمزوری ہے، سندان یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک، اس کی سند کو ضعیف قرار دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ بعد من حمل نبوی، اگر یہ نبوی عام ہے، مطلق ہے، اس میں منع سابق ہونا نہ ہونے کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی علامہ نے اس حدیث نبوی کو حمل کیا ہے کس کے اوپر؟ اس حدیث نبوی کو حمل کیا علامہ نے علی من حمل النبوی، علی جار مجرور متعلقہ لفظ حمل ہے، من حمل النبوی علی، اس روایت نبوی کو علامہ ہلی نے حمل کیا ہے ایک خاص مطلب کے اوپر، اگرچہ ظاہراً عام ہے، ظاہراً مطلق ہے، جس میں منع سابق ہونے والے صورت کو بھی شامل ہے، منع سابق نہ ہونے والے صورت کو بھی شامل ہے، لیکن علامہ نے اس کو حمل کیا کس اوپر؟ حمل کیا ہے کہ علی، اس بات پر حمل کیا ہے کہ انہو نکاح بعد منع مولاه وکراہتہ، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر یہ حدیث نبوی اگرچہ ظاہراً تو مطلق ہیں، لیکن مراد مطلق نہیں ہے، بلکہ مراد اس کا کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر اس غلام نے اس کی عورت سے نکاح کیا ہو، کس صورت میں نکاح کیا ہو؟ بعد منع مولاه، کہ اس کے مولا نے پہلے سے اس کو منع کیا تھا کہ اے غلام تم نے کسی سے نکاح نہیں کرنا، وکراہتہ، اور مولا پہلے سے ناپسندی کا اظہار کر رہے تھے کہ تمہارا نکاح کرنا میرے لیے پسند نہیں ہے، تو مولا پہلے سے منع کر رہے تھے، اس کو روک رہے تھے، اس کو ناپسند کر رہے تھے، لیکن اس کراہت کے باوجود، اس منع کے باوجود پھر بھی غلام اگر کوئی نکاح کرتے کسی عورت کے ساتھ تو پھر وہ آہر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا علامہ نے اس روایت کے اطلاق کو ختم کر کے اس کو کیا کیا؟ خاص مورد پہ حمل کیا کہ اگر منع سابق ہو تو پھر آہر، وإلا نہیں۔ تو اس حمل کے نتیجے میں آپ نے کیا سمجھا؟ علامہ کا اس روایت کو اس مطلب پہ حمل کرنے سے آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے یہ سمجھا کہ علامہ کے نظر میں وہ والا نکاح فضولی باطل ہے جس میں مولا کی طرف سے منع سابق ہو، جس میں مالک کی طرف سے منع سابق ہو تو پھر عقد فضولی صحیح نہیں ہے، لیکن اگر یہاں پر مولا کی طرف سے منع سابق نہ ہو، وہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح ہو سکتا ہے نا۔
جہاں من سابق نہیں ہے علامہ کی نظر میں وہ آت فضولی صحیح ہے، لیکن جہاں پر من سابق ہے علامہ کی نظر میں وہ آت فضولی صحیح نہیں ہے۔ یہ معاملہ یا روایت کس حوالے سے ہے؟ یہ روایت تو نکاح فضولی کے بارے میں ہے نا، لیکن ہم بحث کریں بے فضولی کے بارے میں، تو پھر ہم بے فضولی میں علامہ کے نظرے کو کیسے ثابت کریں گے؟ علامہ تو یہ نظرے کہاں پر اپنا انہوں نے نکاح فضولی کے بارے میں، اب بے فضولی کے بارے میں علامہ کا کیا یہی نظرے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر انہ لا یفرق بین النکاح وغیرہ، ظاہر یہ لگتا ہے کہ علامہ کے نظر میں بے فضولی اور نکاح فضولی کے درمیان میں فرق نہیں ہے، اگرچہ یہ جو علامہ نے کیا کیا ہے اس حمل کو کہاں پر کیا ہے، اس روایت کو حمل کیا ہے نکاح فضولی کے اندر من سابق والی صورت پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح فضولی کے اندر اگر من سابق ہو تو علامہ کے نظر میں باطل ہے، لہذا علامہ کے نظر میں شرط کیا ہے کہ نکاح فضولی میں من سابق نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ علامہ کے نظر میں نکاح فضول اور بے فضولی دونوں کا حکم ایک ہے، جب دونوں کا حکم ایک ہے تو پھر خود بخود کیا ہو جائے گا، پھر وہی نظرہ علامہ کا بے فضولی میں بھی ثابت ہو جائے گا کہ جہاں پر نکاح فضولی میں من سابق درست نہیں ہے وہاں پر بے فضولی میں بھی من سابق درست نہیں ہے، تو لہٰذا خود بخود علامہ کا نکاح فضولی میں بھی وہی روایت کو نظریہ ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وظاہر انہ لا یفرق، ظاہر یہ لگتا ہے کہ علامہ فرق نہیں سمجھتے ہیں کس کے درمیان بین النکاح وغیر نکاح، کہ جو نکاح فضولی ہے اور جو غیر بے فضولی ہے جو غیر نکاح ہے ان کے درمیان فرق نہیں ہے، تو فرق نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا، اگر من سابق اگر نکاح فضولی میں اشکال ہو سکتا ہے تو پھر وہی من سابق بے فضولی میں بھی کیا ہو سکتا ہے، اشکال ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ ہوا کہاں پر ہمیں پہلا نظریہ جو اس طرح کے قائل ہے جو مشہور کے خلاف ہے، کیونکہ مشہور کے نظر میں تو یہ صحیح تھا نا، لیکن اس کے مقابلے میں بعض افراد نے کہا تھا کہ یہ والے عقد فضولی صحیح نہیں ہے، تو ان میں سے پہلا نظریہ ہمیں کہاں سے سمجھ میں آ گیا، علامہ کے نظریے سے سمجھ میں آ گیا جو کہ تذکرے کے اندر سے۔ اب پتہ ایک اور فقیہ ہمارے پاس ہے جو اس نظریے کے غلو کہاں پر ہے، وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي، اور یہی نظریہ ہمیں محقق ثانی کے عبارات سے بھی ثابت ہوتا ہے، محقق ثانی فی جامع المقاصد، جامع مقاصد میں، ہاں جی محقق ثانی کے عبارات جو جامع مقاصد کے اندر ہے وہاں سے بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، کیسے معلوم ہو جاتا ہے، محقق ثانی کے عبارات سے ہمیں یہ مطلب کیسے حاصل ہو جاتا ہے، یہ ہے تو یہ اب سب سنا ہے تو احتمل فساد بیع الغاصب، کیونکہ محقق نے جامع مقاصد میں احتمال دیا، کیا احتمال دیا کہ غاصب کے بے کے فساد کا احتمال دیا، کہ اگر کوئی غاصب کسی کے مال کو غصب کر کے اس کو فروخت کرتا ہے تو پھر ہمارا احتمال یہ ہے کہ غاصب کا یہ بے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بے فضولی ہے، غاصب کا بے یقیناً فضولی ہے کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، لیکن غاصب کا یہ والا بے کیا ہے، احتمال ہے کہ یہ باطل ہے، یہ فاسد ہے۔ بھائی کیوں؟ دلیل کیا آپ کے پاس کہ غاصب کا اس بے کے فساد ہونے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا جو ہے دلیل ہے، کیا اس کے پر کیا علت کیا ہے؟ تو اس کی علت انہوں نے یہ فرمایا وہاں پر کہ نظراً الی القرینۃ الدالہ، کیونکہ غاصب کے بے کے فاسد ہونے کے لیے ہمارے پاس قرینہ موجود ہے، اور وہ قرینہ یہ کہہ رہا ہے کہ غاصب کا یہ معاملہ فاسد ہونا چاہیے، وہ قرینہ کیا ہے، القرینۃ الدالہ علی عدم الرضا، یعنی کہ ایک ایسا قرینہ موجود ہے غاصب کے معاملے کے اندر اور وہ قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ غاصب کے بے پر مالک پہلے سے ہی راضی نہیں ہے، وہ کون سا قرینہ ہے، وہو الغصب، وہی الغصب، وہ قرینہ وہی غصب ہے، کیونکہ غاصب کا یہی غصب کرنا خود قرینہ ہے کہ غاصب کے اس معاملے پر اس مال کا مالک پہلے سے ہی راضی، تو مطلب کیا، اب یہاں پر اگرچہ معاملہ غاصب کے مسئلے میں ہے اور غاصب کا مسئلہ ابھی اب مسئلہ ثانی نہیں بلکہ مسئلہ ثالث میں آئے گا، کیونکہ غاصب کے اندر مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ ثالث میں شامل ہوتا ہے نا، مسئلہ ثالث کیا ہے کہ یہاں پر مالک کس کے لیے یہاں پر یعنی فضولی کس کے لیے معاملہ کرتا ہے، اپنے لیے، یبیع الفضولی لنفسہ، غالباً غاصب کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ فضولی یبیع الفضولی لنفسہ کے مسئلے میں داخل ہیں، لیکن جو دلیل وہاں پر اپنایا ہے محقق نے وہ دلیل ہمارے لیے اسے مسئلہ ثانی میں بھی کرامت ہے، یعنی مسئلہ نظرے کو اپنایا ہے محقق ثانی نے، بطلان کا نظر کہاں پر اپنایا ہے، غاصب کے مسئلے میں اپنایا ہے جو کہ صورت ثالث میں آتا ہے، لیکن اس بطلان کے لیے محقق نے جو دلیل بیان کیا ہے وہ دلیل کیا کہہ رہا ہے، صورت ثانی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، وہ دلیل کیا ہے،
کیونکہ غاصب کا یہ غصب خود قرینہ ہے کہ مالک پہلے سے اس معاملے پر راضی نہیں ہے، راضی نہیں ہے نہیں بالفرض کا مالک کی طرف سے ممنوعیت سابقہ موجود ہے یہاں پر، اور مالک کی طرف سے ممنوعیت سابقہ ہو تو وہ معاملہ کیا ہے، گویا کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ تو لہذا اس عبارت کے ظاہر سے ہمیں یہ لگتا ہے محقق کے نظر میں وہ معاملہ جہاں پر مالک کی طرف سے منع سابق موجود ہے وہ معاملہ کیا ہے، باطل ہے، جہاں اس دلیل کے روح ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، سمجھ آ نا ہے تو احتمال، کیونکہ محقق ثانی نے احتمال دیا، کیا احتمال دیا، فساد بے الغاصب، کہ غاصب کا بے فاسد ہے، باطل ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ اس فساد کی بنیاد کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نظرا الی القرینۃ الدالہ، کیونکہ غاصب کے بے کے اندر ایسا قرینہ ہے جو دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر، اعلیٰ عدم رضا، کہ مالک پہلے سے ہی راضی، اور وہ قرینہ کیا ہے، وہی الغصب، اور قرینہ وہی غصب ہے۔ لہذا غصب قرینہ ہے کہ مالک پہلے سے راضی نہیں ہے، اور یہاں پر ہم ایک قاعدہ کلی بنا سکتے ہیں کہ جہاں پر مالک کی رضا پہلے سے ثابت نہ ہو، جہاں مالک کی عدم رضا ثابت ہو، وہاں پر معاملہ کیا ہے، باطل ہے۔ تو نتیجے میں پھر سے صورت ثانی بھی خود بخود کیا ہو جائے گا، باطل ہونا لازم ہے گا، سمجھ نہیں رہا ختم۔ تو لہذا اب تک ہمارے پاس دو عالم کا جو نظرہ سامنے آیا، ایک تذکرہ میں علامہ کے عبارات سے ہمیں یہ مطلب سمجھ میں آیا، اور دوسرا محقق ثانی کے عبارات سے ہمیں یہ مطلب سمجھ میں آیا ہے کہ منع سابق ہونے کی صورت میں معاملہ کیا ہے، باطل ہے، فاسد، ٹھیک۔ وَكَيْفَ كَانَ، بس یہ ثابت ہو، کیف کان کا مطلب اگرچہ ہم نے ان کے عبارات کے ظاہر سے یہ مطلب لیا ہے، لیکن حقیقت میں کیف کان کا مطلب سواء کان ھذا هو المراد من هذه الاعلام او لا، چاہے علماء اعلام کو جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہی ان کے مراد ہو یا ان کے مراد وہی نہ ہو، بلکہ وہ عدم بطلان کے قائل ہو، ان کی عبارت سے یہ مطلب ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود فَهَذَا الْقَوْلُ لَا وَجْهَ لَهُ ظَاهِرًا، اس قول کے لیے ظاہراً کے وجہ نہیں۔ بالفاظ دیگر تذکرہ میں علامہ اور محقق جو ہے دوسرا جامع المقاصد میں محقق کرکی کے عبارات سے ہم اس مطلب کو ثابت کر سکے یا نہ کر سکے، یہ تو قول ہے نا، لیکن اس قول کے لیے ظاہراً کوئی دلیل، فَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرًا لَا وَجْهَ لَهُ، اس قول کے لیے ظاہراً کوئی وجہ اور دلیل نہیں ہے۔ حاجم ادا تخیل، ہاں فقط ایک تخیل ہو سکتا ہے یہاں پر، یعنی کہ بعض افراد نے ایک تخیل کیا اور اسے تخیل کو اپنے لیے دلیل سمجھا، حقیقت میں دلیل نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو دلیل ہونے کے بارے میں خیال، ادا تخیل، سوائے سے تخیل اور خیال کے، توہم کے، وہ کیا ہے وہ تخیل اور توہم؟ وہ تخیل یہ ہے کہ انل مستند فی عقد الفضولین، یہاں یہ تخیل کا اشارہ یہاں سے آگے کیا کہہ رہا ہے، یہاں سے آگے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قول کے لیے کوئی دلیل بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ 2-3 پوائنٹ ہیں جو انہوں نے بطور دلیل پیش کیا، لیکن حقیقت میں دلیل نہیں ہے۔ پہلی دلیل یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے، کیا ہو سکتا ہے، ان کی پہلی دلیل یہ ہو سکتا ہے کہ ان المستند فی عقد الفضولی ولو عن ما فی یا روایت عروۃ المختصر بغیر مقام، پہلی دلیل ان المستند فی عقد الفضولی، یعنی جو علماء اعلام جو عقد فضولی کو کیا سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، مطلق عقد الفضولی، چاہے وہ شق اول ہو، شق ثانی ہو، شق ثالث ہو، جو بھی ہو، جو علماء اعلام عقد فضولی کے صحت کے قائل ہیں، جو عقد فضولی کو صحیح سمجھتا ہے، ان کے لیے عقد فضولی کے صحت پر جو دلیل کیا ہے، وہ دلیل فقط اس کی دلیل وہی عروہ بارقی کی روایت، اس کے علاوہ عقد فضولی کی صحت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تخیل ہے۔ وَإِلَّا ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ عقد فضولی کی صحت کی دلیل فقط عروہ کی روایت کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس اور بہت سارے ادلہ موجود ہیں، لیکن ان کا تخیل کیا ہے، ان کا تخیل یہ ہے کہ عقد فضولی کی صحت کی دلیل فقط وہی عروہ بارقی کی روایت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس ابہام کے اوپر اور اس جو ہے تخیل کے اوپر ان کی دلیل مبنی ہے۔ یا ان المستند فی عقد الفضولی یا روایت عروہ، عقد فضولی کی صحت کی جو دلیل اور مستند مختص ہے کس کے اندر، عروہ بارقی کی حدیث کے اندر، اور المختص بغیر المقام، اور عروہ بارقی کی روایت مختص ہے کس کے ساتھ، غیر مقام۔ غیر مقام سے کیا مراد، کہ جہاں ممنوعیت سابقہ نہ ہو،
یہ عروہ بارقی کی روایت کا مفہوم شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ پیغمبر نے عروہ کو بھی کیا دیا؟ دینار دیا تھا، نہیں دیا تھا؟ بیڑ خریدنے کے لیے، قربانی کے لیے. پھر اس نے درمیان میں جو ہے اس 2 بیڑ خرید کر ایک بیڑ کو فروخت کیا، اس کے بعد پھر ایک دینار ایک جو ہے بیڑ کو لے کے آیا. یاد ہے نا؟ یہ روایت ہے نہیں ہے؟ اب یہ روایت عقد فضولی کی اصلاحات کے لیے دلیل ہے نا، لیکن اس روایت کے اندر کیا ہے؟ آیا پیغمبر کی طرف سے ممنوعیت سابقہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اس روایت کے اندر پیغمبر کی ممنوعیت سابقہ موجود نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے روایت کے نتیجے میں عقد فضولی صحیح ہوا. تو لہذا یہ والی روایت فقط اس عقد فضولی کی صحت کو ثابت کر سکتا ہے کہ جس میں مالک کی طرف سے منع سابق موجود نہ ہو. بس نتیجے میں وہ عقد فضولی کہ جس میں مالک کی طرف سے عقد منع سابق موجود ہو اور وہ بارقی کی حدیث اس کی صحت پر دلالات نہیں کر سکتا. سمجھا نہیں رہا؟ بالفاظ دیگر صغرا کبرا کی شکل میں ہم اس دلیل کو بنا سکتے ہیں ان کے تخیل کے مطابق کہ عقد فضولی کی صحت کی دلیل فقط ہمارے پاس ایک ہی روایت ہے. وہ کیا ہے؟ عروہ بارقی کی روایت. اور عروہ بارقی کی روایت فقط اس عقد فضولی کے ساتھ مختص ہے جس میں مالک کی طرف سے منع سابق موجود نہ ہو. لیکن جہاں مالک کی طرف سے منع سابق موجود ہو اس کی صحت پر یہ روایت دلالات نہیں کر سکتا. جب نہیں کر سکتا ہے تو پھر عقد فضولی کی صحت بھی ثابت نہیں ہوگا. نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر اس کے علاوہ باقی عقد فضولی باطل ہو جائے گا. یہ ان کا نظر ہے. حاجی ان المستند فی عقد الفضولی ہی روایت عروہ، عقد فضولی کی جو بنیادی مستند عروہ بارقی کی روایت ہے المختصر غیر المقام، اور وہ مختص ہے فقط غیر مقام کے ساتھ. غیر مقام سے مراد کہ جہاں پر مالک کے منع سابق موجود نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی پہلی دلیل ہے، دلیل اول. اب آتا ان کی دوسری دلیل کی طرف. دلیل ثانی آئے وہ کیا ہے؟ وہ انا. ٹائم بھی ختم ہو گیا. ہاں بس کرے یہاں پر، آپ بس کریں. ٹھیک ہے. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. محمد و آل محمد.